قرآن پاک کی آیت میں نے جو پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور رب کے حضور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ شہداء کی زندگی کے حوالے سے جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، دو آیتیں قرآن پاک کے اندر بڑی مشہور ہیں۔ دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑی سی تغیر تبدیلی سے علیحدہ علیحدہ ہیں، مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تم شعور نہیں رکھتے۔ دوسری آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلی آیت میں یہ کہا گیا، دیکھیے یہ قرآن پاک ہے اور ہمیں باہر صورت قرآن پاک کو ہمیں سمجھ آئے، ہماری عقل میں بات آئے نہ آئے پھر بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کے متعلق۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اسے دفنایا جاتا ہے قبر کے اندر، اس کے کھانے پینے کا جو دنیاوی نظام ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ سانس نہیں لے سکتا، وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ تو پہلی آیت میں کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ تمہیں ان کی زندگی کے متعلق ادراک نہیں، شعور نہیں، تمہاری سوچ، تمہاری عقل اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی بندہ کہے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات بندے کو سمجھ آ جائے۔ سادہ سا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو بندے زندہ ہیں، اگر وہ شہید زندہ ہیں تو وہ کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ تو اللہ نے دوسری آیت میں کہہ دیا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کیسے دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے، یہ فیصلہ اللہ نے اپنے آپ اپنے پہ چھوڑا ہے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے جج مقررہ نہیں کیا، تو ہمیں پھر من و عن یہ بات مان لینی چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے۔ لیکن یہ ہے مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ بھائی مسلمان نے تو ماننا ہے نا، یہ قرآن میں اللہ نے کہا شہید زندہ ہے، بس ٹھیک ہے، ہم نے گردن جھکا لی، مان لیا شہید زندہ ہے۔ کوئی پوچھے بھائی بتاؤ کیسے زندہ ہیں؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دیا، کفن دیا، منو مٹی کے نیچے دبا کے آگے ہو، تو زندہ کیسے ہیں؟ تو ہم آگے سے جواب یہ دیتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اللہ نے، جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو کیوں، کیسے، اگر مگر مسلمان نہیں کر سکتا۔ مسلمان کہتا ہے بھائی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ زندہ ہے، بس۔ لیکن یہ تو مسلمان نے مان لی، غیر مسلم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے، وہ کہتے ہیں میں تو قرآن کو ہی نہیں مانتا، اور میرا مذہب یہ کہتا ہے، میری سائنس یہ کہتی ہے کہ جب بندہ مر جائے اس کا ہر طرح کا ربط ختم ہو جاتا ہے، کھا پی نہیں سکتا، وہ چل پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اور اوپر سے کچھ لوگ اپنے مردوں کو آگ بھی لگاتے ہیں، اور مسلمان اپنے مردے کو دفنا کے آ جاتا ہے۔ تو جب آپ غیر مسلم کے ساتھ بات کریں گے تو حوالہ آپ یہ دیں گے کہ قرآن میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا ہے جی؟ تو مسلمان تو مانے گا، غیر مسلم یہ بات وہ کہے گا نہیں یار میں تو قرآن کو ہی نہیں مانتا، مجھے کوئی عقلی نقلی
دلیل دو تاکہ میں مانوں کہ شہید زندہ ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی سوال ہے کہ مسلمانوں نے اس کے جوابات بھی دیے، لیکن جواب سے کوئی آدمی مطمئن ہو نہ ہو یہ اگلے بندے کی ذہنی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جب کوئی کام پریکٹیکل طور پر کیا جائے، عملی طور پر کوئی کام کیا جائے تو دوسرا بندہ اس کا انکار کر سکتا نہیں۔ دلیلیں آپ دیتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح نا کہ کوئی شہید زندہ بھی ہے، کیسے زندہ ہے، روٹی کیسے کھاتا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، کوئی ایک مثال تو ہمیں دے پوری دنیا کے اندر۔ تو جب آپ مثال نہیں نہ دیں گے تو دوسرے بندے کو آپ دلائل سے دبا لیں گے، لیکن اس کی عقل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ صدیاں آج بیت گئی ہیں، نزول قرآن کو تقریباً 1500 سال ہو گئے ہیں جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اور جب یہ قرآن نازل ہوا تو اسی وقت قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے، کیسے رزق اللہ کی بارگاہ میں انہیں ملتا ہے، اس کا جواب قرآن نے تو نہ دیا۔ قرآن نے کہا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہاری اتنی عقل اور ادراک، فہم و فراست نہیں ہے کہ تم سوچ سکو، بس یہ مانو کہ شہید زندہ ہے۔ لیکن قربان جائیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اور اپنی شہادت میں عملی طور پر یہ کر کے دکھایا کہ شہید زندہ، عملی طور پر کر کے دکھایا، بول کے دکھایا، قرآن پاک پڑھ کے دکھایا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے، مسلمان یہ کہے کہ دیکھیں امام حسین کا سر کٹ گیا، نیزے پہ ہے، انہاں دی گل سن لو جی، کی آندے نے جا کے انہاں دی گل سن کے کی آندے، انہوں نے خصوصی بیٹھے ہو تو بس ٹھیک ہے چپ کر کے بیٹھے رہو، باقی انہوں اسی آپ کریں گے بندوبست۔ توجہ کرو جی میرے یار، شہید زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں، کیسے بولتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ سر کٹ گیا ہے، نیزے کی نوک پر ہے، اور تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے۔ آخو سبحان اللہ۔ کوئی بندہ آخے یہ ایسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا یار۔ سر جب کٹ جائے، سر جو ہے وہ کوفے میں کربلا میں ہے، دڑ کربلا میں ہے، سر دمشق میں ہے، وہاں پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسے کہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے شہید، تو جو زندہ ہے وہ بول سکتا ہے۔ یعنی جو قرآن پاک نے یہ کہا تھا کہ شہید زندہ ہیں، اس کی عملی جو پریکٹیکل تصویر ہے نا، وہ کس نے کر کے دکھائی؟ امام حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر کر کے دکھائی۔ اب جو امام حسین نے کیا وہ تھوڑی سی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلے واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی توجہ فرمانی ہے جی، بڑی اہم بات میں ابھی کرنے لگا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ نیزے کی نوک پر امام حسین نے تلاوت قرآن پاک کی، اس کی اصل کیا ہے؟ یہ تاریخی روایات ہیں، اور تاریخی روایات جو ہوتی ہیں آپ سمجھیں کہ میں اس پر کوئی نازک باتیں آپ کو آج بتاؤں گا، جو آپ پہلے ایک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ امام حسین کو شہید کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اور جو شہید کر رہے ہیں ان کو بالکل پکا پتہ ہے کہ یہ حضور کی بیٹی کا بیٹا ہے، ہمارے نبی کی بیٹی کا پکا پتہ ہے انہیں، اہل بیت ہے،
یہ عظمت ہے، یہ سب کچھ انہیں پتہ ہے، اس کے باوجود انہوں نے کر دکھایا یہ نہیں۔ عمر بن سعد جو سپہ سالار تھا، جس کے حکم پر، جس کی آئمہ پر سب کچھ یہ ہوا، یعنی سپہ سالار وہ ہوتا ہے جو گراؤنڈ میں لڑتا ہے، میدان جنگ میں، اور کوفے میں اس وقت امام حسین کے مقابلے میں جو گورنر یعنی جو سپہ سالار تھا وہ کون تھا؟ عمر بن سعد، نام بولیے، عمر بن سعد۔ یہ سعد کا بیٹا یعنی عمر، اور سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے، سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے۔ ان کی بڑی شان ہے سعد بن ابی وقاص کی، ایک شان میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اچھوں سے برے، بروں سے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس میں کسی صحابی کو برا نہیں کہا جا سکتا، کسی صحابی کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ سعد بن ابی وقاص کو صحابہ کہتے تھے مستجاب الدعوات، وہ صحابی ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کیسے؟ احد کا جنگ میدان تھا، جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے حضور کے دندان شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر جب آ کے لگے نا، تو حضور نے خول پہنا ہوا تھا لوہے کا، تو اس کی کڑیاں ٹوٹ کے نا، تو حضور کے رخسار سے کڑیاں اندر داخل ہو گئیں، اندر جا کے دانت حضور کو ٹوٹ گئے، یہاں سے حضور کو سوراخ ہو گئے اندر، وہ جو حضور نے خول پہنا ہوا تھا، یہ ہیلمٹ نہیں ہوتا جس طرح، اس طرح، تو اس پر آ کے جب پتھر لگے وہ ٹوٹی کڑیاں، یہاں سے رخسار ٹوٹے، اندر سے حضور کے دانت مبارک شہید ہو گئے، اتنے پتھر لگے۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر نا تو انہوں نے دشمنوں پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ تو جب تیر برسانا شروع کریں نا تو آگے سے دشمن پسپا ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی اپنی جتنی بھی ترکش ہیں نا، جس کے پاس جتنے بھی تیر ہیں وہ سارے سعد کو دو، نشانہ بھی صحیح ہے ان کا، تو سارے ان کو، یعنی اپنی اپنی گولیاں ریفل دی ہیں نا دیو، سمجھائے گی، سارے تیر ان کو دو۔ تو انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ ایک تیر برسائیں تو حضور فرمایا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان۔ تقریباً تاریخی روایت کے اندر انہوں نے 1000 تیر پھینکا ہے، بعض لوگوں نے 100 کہا ہے، 100 بھی تھوڑا نہیں ہوتا، بعض نے 1000 کہا ہے، آپ 100 کو مان لیں، انہوں نے 100 تیر پھینکا، اور ہر تیر پر حضور نے کہا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی دعا ہے یار، لوگ سارے حضور پر قربان ہوتے ہیں، لوگ اپنے ماں باپ حضور پر قربان کرتے ہیں، اور حضور کہتے ہیں میرے ماں باپ ساتھ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ جوان تھے یہ، تیر برساتے رہے، پر اس پر میں آگے بات نہیں کروں گا کیونکہ آگے یہ موضوع دوسرا شروع ہو جاتا ہے نا پھر۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹا ہے عمر، جسے کہتے ہیں عمر بن سعد، یہ میدان کربلا میں حضور کے نواسے کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ تقدیر کہاں پہ لا کے کھڑے کی اس نے، اور یہ امام حسین پر اس نے چڑھائی کر دی۔ اور یہ سمجھیے کہ کربلا کے اندر جو کچھ ہوا سب کچھ ابن زیاد گورنر ہے، یہ سپہ سالار ہے، اور اس کا نائب جو ہے وہ شمر ہے، اس کا نائب ہولی ہے، اور آگے سارے سپاہی ہیں، پھر جتنی ہزاروں کی فوج ہے وہ ترتیب دی ہوئی ہے، سارا یہی کام کروا رہے ہیں، اور جس کے حکم پر کروا رہے ہیں وہ ہے یزید۔ وہ کون ہے؟ یزید۔ اچھا، یزید کے پیچھے چلے جائیں آگے اب، تو یزید کا والد جو ہیں وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کو دیکھیں تو پیچھے کیا ہے؟ سارے صحابی، ادھر بھی صحابی، پیچھے صحابی۔ یہاں سے کچھ لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، وہ پھر جوش محبت میں کہہ لیں، جوش خطابت میں کہہ لیں، جوش جذبات میں کہہ لیں، وہ چڑھ دوڑتے ہیں ان کے آب و اجداد پر۔
ہم احتیاط کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ انتہائی احتیاط کر کے ہم انہیں تک رہتے ہیں کہ ان کا قصور ہے، انہوں نے کیا جو کچھ کیا. تو اس نے جب امام علی مقام کو شہید کیا عمر بن سعد نے، اور حکم دیتا رہا کہ فلاں جا، تو جا کے تیر برسا، تو جا کے ہولی کو اس نے کہا کہ جا کے تو اگر حسین کا سر کاٹ کے لائے گا تو میں تمہیں 100 اونٹ انعام کے طور پہ دوں گا. یہ جو بندے کر رہے تھے، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سارا میں نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ ایک جملے کے لیے کیا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے تھے انہیں پتہ تھا نا امام حسین کون ہے؟ ان کو نہیں پتہ تھا؟ ان کو پتہ تھا. اتنی برکتوں والے ہیں، حضور کی نسل ہے، حضور کے نواسے ہیں، ان کی کیا شان ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کسی اور سے نہیں سنی تھی، اپنے والدین سے سنی تھی. یہ سارے اگر دوسری نظر میں دیکھا جائے تو تابعی بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ تابعی بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ بھئی یہ جو صحابی کا بیٹا تابعی ہے، یہ سارے تابعی. لیکن گمراہی آ جائے تو نہ وہ تابعی دیکھتی ہے نہ صحابی دیکھتی ہے. گمراہی پھر انسان کو بہا کے لے جاتی ہے. اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابی گمراہ نہیں ہو سکتا یا تابعی گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ جملہ جذباتی ہے. اس کا حقائق سے کوئی تعلق آپ خود دیکھ لیں. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عمر بن سعد کو دیکھ لیں، یزید کو ہی دیکھ لیں. بیٹا کس کا ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے، اور گمراہ ہوتے ہوئے کوئی وقت نہیں لگا. یہ چیزیں کوئی گارنٹی شدہ نہیں ہوتی کہ جو بندہ اس پٹری پہ چلے. ہزاروں کی تعداد میں ایسے منافقین ہیں جو صحابی تھے، حضور کی سب سے علیحدہ ہو گئے. حضور جب احد میں لڑائی کے لیے گئے تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا 300 لوگوں کو لے کر حضور سے علیحدہ ہو گیا. پہلے ان کو لوگ صحابی سمجھتے تھے، جب وہ 300 لوگوں کو لے کے علیحدہ ہوا لوگوں کو پتہ چلا یہ منافقین ہیں. اور بظاہر حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، حضور کی مجلس میں بھی بیٹھتے ہیں، سارے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے کیا تھے؟ اونچے بولو، اندر سے کیا تھے؟ اور زہر ہو گئے. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب زہر ہوئے تو حضور نے نام لے کر مسجد سے اٹھایا ان کو، نکلو باہر بھائی. پہلے پردہ رہا، جب اللہ نے وحی نازل کیا پردہ نہیں ہے تو حضرت عمر فاروق پکڑ کے باہر نکالتے، چلو بھائی نکلو باہر. یہ منافق تھے. تو منافق سے پہلے ان کو جو ٹائٹل تھا وہ صحابی کا تھا. کس کا تھا؟ سارے ان کو سمجھتے تھے صحابی جی ہمارے ساتھ ہیں، ہماری جماعت کے لوگ ہیں. اور بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو منافق ہے. اسی طرح میدان کربلا کے اندر آ جائیں تو میدان کربلا کے اندر یہ جو لوگ شہید کرنے والے تھے ان سب کو پتہ تھا امام حسین کون ہے. اور پھر امام حسین خطبہ دے رہے ہیں کہ یار پہچانو میں کون ہوں. کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی کو مغالطہ لگ جائے، کل قیامت والے دن اسے وہ پتہ نہ چلے میں کون تھا، اس لیے میں بتا دوں میں کون ہوں. پھر بتا بھی رہے ہیں. جب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں شہید ہو گئے، سبحان اللہ. جس لیے میں بات کو جس بات کی طرف آپ کو لا رہا تھا وہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے. دیکھیے جب یہ سارا کام ہو گیا نا، امام حسین کا سر کاٹ کے انہوں نے کوفے کے دارالحکومت جس کے اندر گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، کئی لوگ اس کو پڑھتے ہیں زید، نہیں یہ زیاد ہے، عبید اللہ ابن زیاد. اب میں اس کی تھوڑی سی اگر تعریف بتاؤں آپ کو، تعریف تو اس کی کوئی نہیں ہے لعنت کے سوا، لیکن اس کا تعارف کرواؤں تو یہ مجہول النسب آدمی تھا. مجہول النسب وہ ہوتا ہے کہ جس کے باپ کا کوئی پتہ نہ ہو. یہ عبید اللہ ابن زیاد کے باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا. کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا. جو اس نے کام کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ واقعی اپنے باپ کا نہیں، یہ ثابت ہو گیا. اس کے پاس سب سے پہلے امام حسین کے سر کو لایا گیا. جب اس امام حسین کا سر اس کے پاس آیا تو اس نے پورا جشن کر کے
ایک دشت کے اندر امام حسین کا سر رکھ کے آیا اس کے سامنے، تو بڑا فخریہ انداز کے اندر اس نے جشن بنایا، شراب پی اور کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے، اور اس نے پھر حکم دیا کہ سر کو نیزے پر چڑھایا جائے اور کوفے کے گلی بازار کے اندر گھمایا جائے اور لوگوں کو ڈرایا جائے کہ جس نے بھی بغاوت یزید کے خلاف کی اس کا یہی اشر ہوگا جو حسین کا ہوا ہے۔ تو اس کے حکم پر امام علی مقام کا سر نیزے پر رکھا گیا اور تمام کوفے کے اندر کرفیو لگا تھا، کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جن کی تعداد 60 سے 70 ہزار تھی، وہ سارے ڈر کے مارے گھروں کے اندر چھپے ہیں، کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا، اور جو باہر نکلتا اس کی گردن کو قلم کر دیا جاتا ہے۔ تو جب امام حسین کا سر گلیوں میں گھمانے لگے، ہر بازار کے اندر جانے لگا، تو ڈرنے والے مزید ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور ساتھ مزید کسی کو یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے اور یزید کے خلاف کوئی بات کرے۔ تو یہ سارا کام اس نے کیا اور دن لگ گئے، وہاں پر 1 ہفتہ لگ گیا۔ کتنا جی؟ 1 ہفتہ لگ گیا۔ امام حسین کا سر کوفے کے گلی بازاروں کے اندر گھمایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کام میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں، حادثاتی طور پر غلطی کی بنیاد پر ہو جاتا تو یہ بعد کے اندر جو کیا جانے والا کام ہے یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ بندہ غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے سر کو کاٹ کے 1 ہفتے تک گلی کوچوں میں گھمایا نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے یہ پورے منصوبے کے ساتھ کام ہوا ہے، یزید کی ایما پر ہوا ہے، ورنہ کسی گورنر کی کیا جرت ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی کا سر کاٹ کے اسے پھر کوفے کے در و دیوار کے اندر گھمائے۔ اس کے بعد اس نے اس سر کو اپنے چیف آف کمانڈر کے ذریعے، جن دستے کی تعداد تقریباً 300 بتائی جاتی ہے اور بعض لوگوں نے اس سے زیادہ بھی 1000 لکھی ہے، کہ یزید کے پاس امام حسین کا سر بھیجا۔ اب یہاں سے میری بات شروع ہو رہی ہے، آپ توجہ فرمائیں گے؟ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو بات مشہور ہے بڑی، کہ امام حسین نے نیزے کی نوک پر تلاوت کی، ہے گل کہ نہیں مشہور؟ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، امام حسین نے کیا کیا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلے بندے آئے ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے شہید اونچیاں بولو، کدی کوئی شہید ویکھیا جے؟ مطلب جیڑا روٹی کھاندا ہوئے تے زندہ تے ہوندا جیڑا روٹی کھائے، گفتگو کرے۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ، عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ میں اس پر دلیل دے رہا ہوں، دنیا تاریخ کے اندر قرآن نے یہ اعلان کر دیا شہید زندہ ہیں۔ شہید ماننے والوں نے اس لیے مانا کہ قرآن میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا ہے؟ کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے، لیکن دل میں سوچا شہید زندہ ہیں، اللہ نے کہہ دیا مانتا ہوں، لیکن یار ان کو بھی ہم دفنا کے آئے ہیں، دوسرا جو طبی موت مرا ہے اس کو بھی دفناتے ہیں، کھاتا وہ بھی نہیں، کھاتا یہ بھی نہیں۔ اللہ نے پھر کھانے کا پھر دوبارہ اعلان کر دیا، شہید زندہ ہیں انہیں میں رزق بھی دیتا ہوں۔ ان اگو کدی مجال ہے اللہ نے پوچھے کہ میں رزق دینا ہے؟ اللہ سے کون پوچھے کیسے رزق دیتے ہو اللہ؟ قبر کے اندر وہ چلے گئے، آگے سے کوئی سوال نہیں بنتا۔ لیکن غیر مسلم نے یہ کہا کہ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ شہید زندہ ہیں، مر گیا آدمی، گولی لگی تلوار سے، جب مر جائے ختم ہو گیا، اس کا رشتہ منقطع ہو گیا، وہ زندہ نہیں ہے۔ ہم اسے اگر دلیل دیں قرآن پاک کی کہ قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہیں، وہ کہتا ہے میں قرآن کو ہی نہیں مانتا، نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ قرآن کی دلیل کو مانتا ہوں۔ امام علی مقام نے پریکٹیکل طور پر قرآن پر یہ جو
الزام تھا غیر مسلموں کا کہ قرآن کی اس بات کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے، کیوں؟ یہ ناطق قرآن ہے، جو تفسیر انہوں نے بیان کرنی ہے وہ دنیا کا کوئی بندہ اور بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے قرآن پر یہ لگے جانے والا الزام کہ شہید زندہ ہیں اور مانو کہ تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ادراک نہیں، تمہاری اتنی عقل نہیں ہے۔ امام حسین نے اس اعتراض کو نیزے کی نوک پر تلاوت قرآن پاک کر کے دوسروں کو بتا دیا کہ آج 10 دن ہو گئے سر کٹا ہوا ہے، اور 10 دنوں کے بعد وہ نیزے کی نوک پر اگر تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کہتا ہے شہید ان گل سمجھ لگی جائے۔ ان ذرا سنیں امام حسین نے پڑھا کیا تھا۔ شام کے ایک بازار سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، اور قافلے والوں نے ایک ڈرامہ یہ کیا کہ انہوں نے قافلے کے آگے قاری صاحب کو کھڑا کر دیا، سب سے آگے، کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ قافلہ جا رہا ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے؟ تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے۔ تو جو ہے تھوڑی ہمیشہ یہ جو بدماش آدمی ہوتا ہے نا، بدماش آدمی، ظالم آدمی، یہ دین کا لبادہ پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکو چور آدمی ہوگا نا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا ہوگا، لوگوں کے حق وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پڑے نا، لوگوں کو بتائے گا، لو جی میں 10,000 روپیہ 10 لاکھ روپیہ میں نے مسجد کو دیا تاکہ لوگ اسے نیک کہیں۔ وہ اصل میں حرام مال کو اس ذریعے سے حلال کرنا چاہتا ہے، جو کہ ہوتا تو نہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ بڑا نیک بن جاتا ہے۔ امام حسین کا سر کٹا ہوا ہے اور نیزے پر، اور آگے قرآن پاک کی تلاوت باعث برکت کی جا رہی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تلاوت کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے سر کو کاٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ایسی باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، جو دلائل سے سمجھائی نہیں جاتی، وہ شعور سے، ادراک سے سمجھی جاتی ہیں۔ دراصل یہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا چاہتے تھے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم قرآن کے قاری، ہم قرآن کے حافظ ہیں۔ تو یہ نیزے پر سر چڑھا ہوا ہے اور آگے جو قافلہ جا رہا ہے وہ بازار سے گزرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تلاوت اس نے ظاہر ہے کسی بھی جگہ سے شروع کی ہوگی، اس نے 10ویں پارے سے شروع کی، بقرہ سے شروع کی، کہیں سے شروع کی ہوگی، لیکن وہ کرتے کرتے تلاوت بڑی توجہ نال، میں آخری چند جملے نے کرتے کرتے سورہ الکاف کو پڑھنا شروع کیا اس نے۔ یہ 15ویں پارے کے اندر آتی ہے سورہ کاف، بڑا مشہور واقعہ اس کے اندر اصحاب کاف کا ہے اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس کو پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب وہ پہنچا ام حسبتا ان اصحاب الکافی والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جب اس آیت پر وہ پہنچا کہ جس کا معنی یہ ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ اصحاب کاف جو غار کے اندر چھپ گئے تھے اور ان کے ساتھ کافی لوگ تھے، ان کی جو حالات تھے، ان کا جو قصہ ہے وہ بڑا عجیب اور دردناک ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، بڑا عجیب و غریب ان کا قصہ ہے کہ وہ بادشاہ کے خوف سے ڈرے، غار کے اندر چھپے اور 309 سال تک وہاں پر سوئے رہے، پھر اٹھے اور ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم کتنی دیر تک سوئے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، پھر پکڑے گئے۔ ان کا جو قصہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، ان کا قصہ گل سمجھے، ان کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ یہ قرآن پاک کہتے ہیں جب قاری اس آیت پر پہنچا کہ ان کا قصہ بڑا عجیب ہے تو امام حسین کے سر سے آواز آئی۔ یہ تلاوت قرآن پاک